बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वहरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाकुम ला यरजऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज मिन कुल्लि हदफिन यंसुरून इन्ना याजूज व माजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्द सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का आगाज़ मैंने कुरान की सूरा बनी इसराइल और सूरह कहफ आप लोगों के सामने तिलावत की। आज जिस मैं मौजू पर बात कर रहा हूं, दरअसल ये सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस माने में है कि जो कुरान की मैंने जो आयत पढ़ी है, इसमें उलेमाओं की अलग अलग राय है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन दो तरह की आयत का नुज़ूल किया है। एक वो आयत मुहकम है जिसमें हमारे शरीयत के अहकाम है, किस्सतुल अंबिया है, अंबियों के किस्से हैं, या वो अहकामात जो हमारी अमली और एतकादी ज़िंदगी से मुंसलिक है। मसलन एक ये आयत, एक आयत मुशाबहात है जो उस आयत का मतलब हर आदमी नहीं समझ पाता, उसमें तशरीह की ज़रूरत होती है, एक्सप्लेन होती है। जैसे उस फील्ड का जो माहिर होगा या वो उसे मालूम होगा, या फिर अल्लाह को मालूम होगा, या रसूल को, अल्लाह के रसूल को मालूम होगा। ये जो अभी मैंने आपके सामने ये जो कुरान की जो आयत पढ़ी है सूरह अंबिया की, इसका आगाज मैं इकबाल के उस शेर से करना चाहूंगा जो कि इस आयत को तशरीह करती है, उसको बयान करती है। जो कि कभी हम पर यह आयत खुली नहीं थी, मगर इकबाल ने इसको सबसे पहले इस आयत को समझा और उसको अपनी शायरी में बयान किया था। ये उनकी हिकमत के अमल को बताती है कि वो कितने हिकमत वाले थे और कितनी दूर तक सोचते थे। तो बड़े से बड़े आलिम भी इसकी तशरीह करने में कासिर रहे हैं। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीरे हर्फ़े यंसुलून। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस मौजू पर आप लोगों से मुखातिब हूं। दरअसल ये याजूज और माजूज के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखूंगा, क्योंकि ये आयत हम पर मख्फी रही है और इसको आम आदमी समझने में भी कासिर थे। मगर ये 19वीं सदी में इस आयत को
جو تشریح کیا ہے، ابھی میں نے بتایا علامہ اقبال نے اس کی تشریح کی ہے، انہوں نے بتایا ہے. تو ٹھیک ہے، آج ہم اس یاجوج اور ماجوج پہ اپنی بات رکھیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، وہ کون سی بستی تھی جہاں پر ان کا دوبارہ بسنا یا آنا حرام ٹھہرایا گیا تھا. وہاں کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے دنیا میں پھیلا دیا گیا تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے انہیں دوبارہ لا کے اس زمین پر بسایا، جو کہ 2000 سال پہلے اس زمین سے نکال دیا گیا تھا. پھر وہ لوگ کون تھے جنہوں نے انہیں لا کے بسایا، اور ان کی نفسیات کیا ہے، انہیں ہم کیسے پہچانے کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں. تو اس کو مزید ابھی ہم سمجھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سورہ انبیاء کی، وہ جو ابھی میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاكُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج من کل حدف ینسلون. ان لوگوں کا اس زمین پر دوبارہ آنا حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نکل نہ آئیں یا کھول نہ دیے جائیں. فتحت یاجوج و ماجوج من کل ہدف ینسلون، ہدف سے، اونچائیوں سے. سوال یہ ہے، کیا یہ ہیومن بینگس ہیں؟ اگر ہیومن بینگس ہیں تو یہ اونچائی سے کیا کرنے آئیں گے؟ اگر ہیومن بینگس نہیں ہیں تو کیا یہ خلائی مخلوق ہیں، جناتوں میں سے ہیں؟ اگر یہ جنات نہیں ہیں تو کیا یہ فرشتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کیا خلائی مخلوق ہیں. اگر یہ خلائی مخلوق ہوتے تو جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، یہ جو کوکیشس، کوہ کاف، یہ جو کیسپین اور بحر بلیک سی اور بحر کیسپین، ان کے اوپر سے نارتھ میں ایک پہاڑی کا ایک چینج ہے، سلسلہ چلا جا رہا ہے جسے ہم کوکس ماؤنٹین کہتے ہیں. وہاں پر کسی قوم کے کہنے پر ذوالقرنین نے ایک باندھ بنا دیا تھا، ایک سدہ بنا دیا تھا، لوہے کی ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی، کر دی تھی. اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب یہ نہ نقب لگا سکتے ہیں اس میں، نہ یہ پھاند سکتے ہیں. جب آخرت کا وقت آئے گا، آخرت کا وقت جب قریب آئے گا تو یہ دیوار خود بخود منہدم ہو جائے گی. تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی، اگر یہ جنات ہوتے
یا خلائی مخلوق جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ اوپر سے بھی آ سکتے تھے. کیونکہ جنات تو کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. اب ہم یہ جانیں کیا یہ انسان تھے؟ یقیناً یہ انسان تھے. کیوں انسان تھے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے اس زمین پر جب تک یاجوج اور ماجوج کے ان کو دوبارہ واپس نہ لاویں اس سرزمین پر. وہ کون لوگ تھے؟ وہ بنی اسرائیل کہیں یا ہم انہیں یہودی تھے، جن کی شرارت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سن 70 عیسوی میں رومن خلاف ایک بڑی بغاوت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جنرل ٹائٹس نے ان کی سرکوپی کیا اور بڑے پیمانے پر ان کا قتل کیا اور ان کو اس سرزمین سے بھگا دیا. بیت المقدس سے، جس کو شام عرب کہا جاتا ہے، یہ ایریا ان سے خالی کروا دیا. اور قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَطَعْنَا فِي الْأُمَمِ، اور ہم نے انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے دنیا میں پھیلا دیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے. ان کی شرارت یہ تھی کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے یہودی، اور یہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک یاجوج اور ماجوج کے کھول نہ دیے جائیں. تو یاجوج اور ماجوج کو لانے والے کون تھے؟ مغربی استعماری طاقتوں کی وجہ سے، یعنی جو ویسٹرن کولونیل پاور تھے وہ انہیں لے کر آئے. برٹین ہے، فرانس بھی اس میں شامل ہے. بہرحال یہ جو مغربی کولونیل پاور تھے یہ انہیں لے کر آئے. انہوں نے لا کے ان یہودیوں کو بیت المقدس میں شام کی زمین پہ بسایا. یہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، اور ہم انہیں قیامت سے پہلے انہیں لا کے ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے. یہودیوں کے بارے میں کہا ہے. اور بتائیے کس کے تھرو آئیں گے؟ یہ آئیں گے یاجوج اور ماجوج کے تھرو. یاجوج اور ماجوج ایک وحشی قوم تھی جو کہ سینٹرل ایشیا کے آس پاس میں آباد ہوا کرتی تھی. یہ جو کوکش ماؤنٹین کا جو سلسلہ چلا جاتا ہے، یہیں کہیں اس کی لوکیشن تھی، یہیں پر یہ کبھی آباد ہوا کرتے تھے. تو یہ ان کا کام کیا تھا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. زمین میں یہ فساد برپا کرتے تھے، جس کے سبب بادشاہ ذوالقرنین نے سدہ باندھ دیا کسی قوم کے کہنے پر تاکہ انہیں روک دیا جائے. چاہتے تو ان کے پاس بادشاہ ذوالقرنین کے پاس طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ انہیں ختم نہیں کر سکے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے کریچرز انسانوں میں بنائے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ختم کر سکتا. ان کو صرف اور صرف اللہ ہی ختم کر سکتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی یہ طاقتور ہیں. تو موجودہ دور میں جو فساد برپا کیا جا رہا ہے، وہ فساد کیا ہے؟ فساد کئی طریقے کے ہوتے ہیں. ایک فساد ہے جو انسانی نسل کو تباہ کرے، قتل عام کرے،
انسانوں کا جن کے لیے انسان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے کم نہ ہو، یعنی کیڑوں مکوڑوں سے بھی بدتر انسانوں کو سمجھتے، انفیریئر معلش انہیں کم درجے کا انسان سمجھے، نالی کے کیڑے کی طرح سمجھے۔ ایک پوائنٹ تو یہ تھا، یہ اس طریقے کے فساد برپا کرتے تھے۔ دوسرا فساد جو موجودہ دور میں نظر آ رہا ہے وہ پولیٹیکل فساد ہے۔ پولیٹیکل فساد کیا ہے؟ ہیومن سورنٹی، یعنی انسانی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت سے دستبردار کر کے لوگوں کو انسانی قانون پر لانا، یعنی جو چیز اللہ نے حرام کی ہوئی ہو اس کو حلال کر دینا۔ یہ ہیومن انسانی یا ہیومن سورنٹی اس کو کہتے ہیں۔ ایک یہ فساد دنیا کے اندر چل رہا ہے، یعنی مادہ پرستی اتنی غالب ہو جانا کہ ڈیوائن پاور کو آپ نگلیکٹ کر دیں، اس کی جو حاکمیت ہے اس کو نگلیکٹ کر کے رکھیں۔ ایک یہ پولیٹیکل فساد ہوا۔ ایک فساد یہ ہے جو عموماً ہم لوگوں کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اکنامیکل اینڈ مانیٹری فساد۔ بڑے بڑے IMF جیسے انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں، جیسے انسٹیٹیوشن ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک، جس کے تھرو ملکوں کو قرضہ دینا اور انہی قرضوں میں انہیں جکڑ لینا اور اس سے انٹرسٹ لینا ایک اچھے پرسنٹیج پر، جس کے سبب ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں غریبی، ملک غریب ہونے لگتے ہیں، عوام پریشان ہو جاتی ہے، اس کے وجہ سے مہنگائی کا رولا بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح اس ملک کے اندر امن تو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جب کچھ سوچتا نہیں ہے تو وہ لوٹ پاٹ کرتا ہے یا پھر سوسائڈ کرتا ہے۔ ایک تو یہ اکنامیکل اینڈ مانیٹری فساد ہوا، کرپشن جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک فساد انوائرنمنٹ میں ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے، نیچر کے ساتھ کھیلنا، تبدیلی کرنا، جنگل کے جنگل میں آگ لگوا دینا، ایسے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا جس سے زمین کی گردش رک جائے، یعنی نیچر کے خلاف جانا۔ ایک فساد جو چل رہا ہے ان کے تھرو، وہ ہمارے معاشرے میں معاشرتی سطح پر فساد ہے، یعنی جو ہمارا جو فیملی نظام ہے، اس فیملی نظام کو ختم کرنا۔ جو ہمارے کور ویلیوز ہے فیملی کے اندر، جو ہمارے کور ویلیوز ہوتے ہیں، جہاں پر ماں باپ کی عزت و عفت ہوتی ہے، بزرگوں کا احترام ہوتا ہے، وہ سب ختم کر دیے جائیں تاکہ انسان حیوانی سطح پر نظر آوے۔ سیلفش انسان کو بنا دینا، یہ بھی ایک فساد ہے۔
اور اس کے تھرو بے-حیائی اور بے شرمی کو معاشرے کے اندر عام کر دیا جائے، جدت پسندی کے نام سے، ماڈرنٹی کے نام سے، اخلاقیات کا کباڑہ کر دیا جائے، یعنی انسان کے اندر شرم حیا اور عفت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ یہ بھی فساد آج ہمیں انٹرنیشنل لیول پر، گلوبل لیول پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو وہ فساد کیا کرتے تھے؟ زمین میں ناحق لوگوں کا قتل کروانا، لوٹ پاٹ کرنا، معاشرے کے اندر جو ہماری جو ویلیوز ہے، مورل ویلیوز ہے، اس کو ختم کرنا، سود، بیاج، شراب، جوا، ان سب کو عام کروا دینا، یہ سارے ہتھ کنڈے ان کے ایجنڈے میں ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اس کو فساد فی الارض کہا گیا، یہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج خلائی مخلوق کے ہیں، یعنی وہ جن ہیں، وہ انسانوں میں سے نہیں ہیں، وہ کسی دیوار کے پیچھے ہیں اور وہ ڈیلی دیوار توڑتے ہیں اور انشاءاللہ نہیں کہتے، اور جب وہ کام کر کے واپس لوٹتے ہیں تو پھر وہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حدیث میں ہے، یہ نکلیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب نکلیں گے۔ سوال یہ ہے، قرآن جب کہہ رہا ہے، صاف صاف قرآن میں اپنے یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک یاجوج اور ماجوج انہیں واپس نہ لے کر آئیں۔ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو لانے والا اس سرزمین پہ کون؟ سوال یہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا اسرائیل سے کیا نسبت رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے یا یہودیوں سے کیا نسبت ہے؟ سوال نمبر 2۔ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہودیوں کو لانے والے یاجوج اور ماجوج ہیں، اور ہم جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کو لانے والے برٹین، فرانس اور دیگر یہ جو مغرب ممالک انکلوڈڈ، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، جبکہ امریکہ اس وقت برٹین کی ہی کالونی ہوا کرتی تھی، مگر بعد میں 1779 میں یا 62 میں، ابھی مجھے تاریخ نہیں یاد پڑ رہی ہے، وہ الگ ہو گیا تھا۔ مگر یہ سب اسی ریس کے ہی لوگ ہیں، وائٹ اینگلو سیکسنز ریسز ہیں۔ ان کا بھی تعلق انہی لوگوں سے ہے، کیونکہ برٹین سے ان کا تعلق اس طریقے سے ہے کہ برٹین کے اندر گوگ اور ماگوگ کی ایک میوزیم میں اسٹیچو بھی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اینسسٹر تھے۔ اور سب سے بڑی شواہد جو ہے، وہاں پر میگوگ کے نام سے انگلینڈ میں ماؤنٹین ہے، میگوگ ماؤنٹین، یعنی ماجود۔ تو اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یاجوج ماجوج وہ ہیں، یہ کرپشن بھی کر رہے ہیں،
زمین میں فساد، جنگ و جدل کرواتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. جتنی بڑی بڑی آپ کی جو کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، یہ سب انہی کے تسلط میں ہیں. ہر چیز پہ ان کا ہر چیز پہ یہ غالب ہیں. دنیا کو یہ چلا رہے ہیں. بینکنگ سسٹم پورا انہی کا ہے. یہودی کے جو زائنسٹ ہیں وہ دراصل گوگ اینڈ ماگوگ کی نسل ہے، اور یہی دراصل دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. Those who control power in modern Western civilization, they are Gog and Magog. یعنی وہ یہی جو مغربی دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، کی سویلائزیشن جو ہے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ لوگ یاجوج اور ماجوج ہیں. یہ زمین کے اندر فساد، فتنہ، قتل، غارت گری، کھانے پینے میں بھی ہم لوگوں کے بدلاؤ کر رکھا ہے، تاکہ انسان کھانے پینے سے ہی حرام حلال کی تمیز نہ رہے. کہیں بیوریجز جو لا کے انہوں نے کوکو کولا اور پیپسی دیا ہے، تاکہ انسان جسمانی طور سے اور ذہنی طور سے کمزور ہو جائے، تاکہ انسان ان کی غلام بنی رہے. یقیناً یہ بہت بڑی طاقت ہے. ان کو یہ کمزور ضرور ہوں گے، مگر ان کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا. جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی انہیں ختم نہیں کریں گے. ذوالقرنین نے بھی انہیں ختم نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں روک دیا تھا. وہ جانتے ہیں، اپنی کیپیسٹی جانتے تھے کہ میں ان کو روک سکتا ہوں، ختم نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ختم نہیں کریں گے. یہ اللہ رب العالمین جب ان کے اوپر ایک بوا ڈالے گا تو ان کی گردنوں پر بڑے بڑے کیڑے آ جائیں گے، جس سے وہ ان کو گلا دے گی، ان کو کھا لیں گی، تو ان میں بیماریاں پھیل جائیں گی. اس کے سبب یہ بڑے پیمانے پہ ختم ہو جائیں گے. اور اس طریقے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، جو بچے کھچے مسلمان ہوں گے، اپنی امت کے لوگوں کو ایک پہاڑ پہ لے کے جائیں گے، وہاں سے دعا کریں گے. اس کے نتیجے میں یہ وبا آئے گی اور یہ بڑے پیمانے پہ ختم ہوں گے. پھر ان کی لاشوں کو بڑے بڑے گدھ اٹھا کے لے کے جائیں گے، اور اس طریقے سے یہ یاجوج اور ماجوج ختم ہو جائیں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاجوج اور ماجوج کا یہ جو میں نے حوالہ دیا، یہ قرآن بیسس آن قرآن تھا، پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ہم ملاقات کرتے ہیں اگلے کسی نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. سلام پہنچے.